میرے بھائیوں، جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل وہ حرام مال کھانا ہے، حرام غذا کھانا، حرام پیسہ اکٹھا کرنا، مال حرام کے ساتھ لباس اور گھر کی ضرورتیں پوری کرنا۔ یہ ایک ایسی عام وبا ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے کہ لوگ اپنا اسٹیٹس اور اب سوسائٹی کے اندر اپنی جھوٹی عزت رکھنے کے لیے حلال اور حرام میں امتیاز نہیں کرتے۔ آج ہمارے اندر پیسوں کی اتنی حرص و ہوس ہو چکی ہے کہ ہم نہیں رہے بلکہ ہم پیسوں کی مشین بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پیسہ ہو چاہے اللہ کے حکموں کو توڑ کر آئے، پیسہ ملے چاہے وہ غریبوں کا حق دبا کر آئے، پیسہ ملے چاہے بہن بھائی کے حقوق دبا کر آئے، پیسہ ملے چاہے ہیروئن اور شراب فروخت کر کے آئے، پیسہ ملے چاہے اپنے سگے بہن بھائی کا حق دبا کر آئے۔ ہمیں تو پیسہ چاہیے، چاہے اپنی عزت و آبرو کو بیچ کر بھی حاصل کیا جائے تب بھی ہمیں پیسہ چاہیے۔ ہاں، عزت و آبرو کے سودے ہو رہے ہیں پیسوں کی خاطر کہ ہمیں تو بس پیسہ چاہیے۔ کیوں پیسہ چاہیے ہمیں؟ تاکہ ہمارے بچے مہنگے سے مہنگے انگلش سکول کے اندر تعلیم حاصل کر سکیں، تاکہ ہم ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی خرید سکیں، تاکہ اچھے رہائشی بنگلے کے اندر ہم اپنا بنگلہ بنا سکیں، تاکہ خوشی اور غمی کے موقع پر ہم معاشرے کے اندر اپنی جھوٹی عزت کا بھرم قائم کر سکیں۔ اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ اور یہ نہیں کبھی سوچا کہ آج دنیا کے سامنے ان پیسوں کی خاطر، ان چند ذلیل ٹکوں کی خاطر آج تو نے معاشرے میں اپنی ناک اونچی کر لی، لیکن قیامت کے دن اس فراڈ کے پیسوں سے، اس رشوت کے پیسوں کی وجہ سے، اس سود کے پیسوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے تیری ناک کٹے گی۔ اس دن تو اپنی ناک کا خیال کر، اس دن کے بارے میں سوچ، یہ دنیا کی سوسائٹی کو نہ سوچ۔ میرے بھائیوں، یہ حرام غذا یہ انسان کو کتنا دور لے جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، میں وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ لوگ آج پوچھتے ہیں جی اگر سود اس نیت سے لے لیں، حرام اس نیت سے لے لیں کہ غریبوں پہ خرچ کر دیں، تو وہ حدیث کے اندر جواب مل رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے گناہ سے مال کمایا پھر اس نے اس مال کو اپنے عزیزوں پر خرچ کیا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا، اس کو راہ خدا پر صرف کیا، آپ نے فرمایا وہ اور اس کا مال قیامت کے دن اکٹھا کر کے دونوں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ نے کیا فرمایا؟ بے حقی کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا کھانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو، جس کا پہننا حرام ہو، جس کے جسم کی پرورش حرام مال سے ہو، اللہ اس کی دعائیں کہاں سے قبول کریں گے؟ اللہ اس کی دعائیں آج دیکھو ہمارے کشمیر کے اندر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور فلسطین اور شام کے اندر کیا ہو چکا، انڈیا کے اندر مسلمانوں کے کیا کیا حقوق دبائے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر مسلمان کتنے پریشان ہیں۔ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں اور زور زور سے چیخ کر مسلمان اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نہ ظالم ختم ہوتا ہے، نہ کافر ختم ہو رہے، نہ وہ نیست و نابود ہو رہے، نہ مسلمانوں کے اندر سے مہنگائی ختم ہو رہی، نہ آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو رہے، نہ آپس کے فسادات ختم ہو رہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارے اندر حرام کاری بہت آ چکی ہے، کہ حرام ذریعہ معاش بہت زیادہ ہو چکا، حکومتی سطحوں پر سود کی پلانیں کی جا رہی ہیں، اور ہمارے اندر اس نحوست کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔